کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں بول نیوز اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر جناب رانا طاہر، اور آج پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد نے جو کراچی میں سرکولر ریلوے کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی تھی مقدمے کی، اس میں بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں اور کھری صاف سنا دی ہیں گورنمنٹ کو۔ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم جو پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ان کو بھی توہین عدالت میں بلا سکتے ہیں، انہیں طلب کر سکتے ہیں، اور یہ جو سرکولر ریلوے ہے اس کو چلانا ہوگا۔ ویسے بھی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن جو خبر جس نے کل سے پورے پاکستان کو اپنی گرپ میں لیا ہوا وہ تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور کا ریزگنیشن۔ اس سے پہلے پچھلے 2 دن جو عدالت میں کارروائی ہوئی، کیونکہ یہ ایک اہم قانونی معاملہ ہے ایک جج صاحب کے حوالے سے، تو یہ میٹر سب جوڈس ہے، اس پر تو ہم کوئی بات نہیں کریں گے کہ وہ کیا معاملات ہیں، لیکن ایک کنٹروورسی چلی، ایک بہت کچھ رپورٹ ہوا، پہلے روک دیا گیا، پھر رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر جناب انور منصور صاحب کا ریزگنیشن آ گیا۔ انہوں نے ریزائن کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ریزائن دیا ہے وہ کیونکہ پاکستان بار کونسل نے بھی مطالبہ کیا استعفے کا، اور یہ میری اپنی بار ہے اور میں اس کا بطور اٹارنی جنرل وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن پھر ایک کنٹروورسی شروع ہوئی، حکومتی وزراء بھی آ گئے، فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ انور منصور صاحب سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں۔ پھر انور منصور صاحب نے بھی مختلف ٹیلی ویژن شوز میں اینکر سے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی نہ تو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، نہ کسی اور وزیر سے ملاقات ہوئی ہے، تو انہیں نہیں پتہ کہ کس نے پھر ان سے کہا۔ وہ اپنی اس بات پر قائم کہ میں نے یہ استعفیٰ دیا ہے وکلا جو باڈی ہے اس کے کہنے پر۔ بہرحال ایک کنٹروورسی ہے چل رہی ہے۔ میں جو کیس کے جو آرگیومنٹ ہیں جس کا تعلق ججز کے متعلق ہے یا وہ جو ریمارکس ہیں اس پر تو میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، تمام جج صاحبان ہمارے لیے بہت محترم ہیں، پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے، تو اس لیے اس پر تو میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن آج ہم نے زحمت دی ہے جناب انور منصور صاحب کو اپنے اس پروگرام میں، اور ان سے میں یہ بات کروں گا، لیکن جو ریمارکس تھے ان کے اس پر میں کسی طرح سے بھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، نہ ہی ان سے میں گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم انور منصور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا اپنے ابتدائیے میں کہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے میڈیا میں، تو ہم نے بھی سوچا کہ آپ سے بات کر لیں، مختلف چینلز پر آپ کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو یہ جو سارا واقعہ ہوا، اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ آپ اسے بیان کریں اپنے الفاظ میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے انور منصور صاحب؟ وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ اس کا ایشو جو ہے وہ بہت ساری ایشوز ہیں جس کو کہ ظاہر ہے کہ ہر چیز تو سامنے نہیں لا جا سکتی، بٹ بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جس وقت کے ایک ہمیں پراپر طریقے سے آرگو کرتے ہوئے پراببلی جس طرح سے چیزیں سامنے لے کے آیا میں، وہ بار ایسوسیشنز کو پسند نہیں آئی، اور بڑی سیویئر کرٹیسزم جو ہے وہ بار ایسوسیشنز نے کی۔ جب ظاہر ہے کہ جب بار ایسوسیشنز کوئی چیز کرتی ہیں تو ہمیں بھی پھر سوچنا پڑتا ہے کیا ہے کیا۔ ساتھ ساتھ جب اتنے کرٹیسزمز آئی اور کورٹ ذرا زیادہ ایگریویٹ بھی ہو گئی، اس میں گورنمنٹ بھی نیچرلی
تھوڑا سا ان کو بھی ایشو بنا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ بار والے بھی بہت انسسٹ کر رہے تھے ریزگنیشن کے اوپر، تو اور مجھے یہ لگا کہ گورنمنٹ بھی شاید بیک ٹریک کر رہی ہے، تو اس لیے پھر میں نے جو مناسب سمجھا کہ میں خود اس میں ریزائن کر دوں، وہ زیادہ مناسب چیز تھی۔ اور چونکہ یہ بہتری ہے گورنمنٹ کی بھی اور جوڈیشری کی بھی، اب جس طرح سے بھی کیس چلتا ہے وہ چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے رزلٹ۔ اچھا منصور صاحب، آپ نے بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی آپ نے یہی کہا کہ کیونکہ پاکستان بار کونسل نے آپ سے کہا کہ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کی اپنی باڈی ہے۔ آپ نے بالکل اسی طرح یوز کیا ورڈ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں، سٹیٹمنٹ میں بھی ایسا ہی، لیکن جیسے ہی آپ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی، آپ کی ریزگنیشن کی خبر آئی، تو وزراء جو ہیں وہ آ گئے ٹیلی ویژن پر اور انہوں نے کہا کہ جناب انور منصور صاحب نے خود تو استعفیٰ نہیں دیا، انور منصور صاحب سے تو یہ استعفیٰ لیا گیا ہے، ان سے تو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوں وہ ان کو اس بات کی ضرورت پیش آئی، یا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کہہ کر وہ کیا میسج کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آپ کو بہت واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ نہ مجھے کسی وزیر نے کہا، نہ پرائم منسٹر نے کہا، نہ کسی انڈیویجول نے کہا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اب اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ آ کر یہ ٹی وی کے اوپر بیان دیں، یہ ان کا کوئی اپنا ایشو ہوگا، مجھے پتہ نہیں اس کے بارے میں، نہ میرے سمجھ میں آئی بات، بیکاز جب مجھ سے آج تک کسی نے اس وقت بات بھی نہیں کی، تو ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ کہا گیا ہے مجھ سے، یہ بھی غلط تھا۔ اچھا، آپ فرما رہے ہیں پرائم منسٹر نے آپ سے بات نہیں کی، کسی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں، اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کا پرائم منسٹر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، آپ انہی کی ٹیم کا حصہ تھے، آپ انہی نے ہی آپ کو سلیکٹ کیا اور اٹارنی جنرل بنایا، تو کیا اگلے چند دنوں میں آپ کا پرائم منسٹر سے کوئی ملاقات کا کوئی ہے پروگرام، اس حوالے سے کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو، یا کوئی بھی پلان یا کوئی بھی اسکیجول؟ جی میرا ہے پروگرام، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے انوائٹ کیا ہے آج کہ ہم اگلے ہفتے کسی وقت ملاقات کریں گے۔ میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب، میری ایمانداری کی بات ہے اور اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میری عزت وزیر اعظم کے لیے بہت زیادہ ہے، اور میں کسی طور پر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یہ شاید وزیر اعظم نے کوئی اس قسم کی بات کی ہوگی۔ ہی از اے ونڈرفل پرسن، اور آنیسٹی ان کے لیے جو ہے وہ بڑی کروشل ہے۔ آنیسٹی کے لیے آئی تھنک ہی وڈ ڈائی فار آنیسٹی، تو اس لیے میں وزیر اعظم کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ وزراء نے کیا کیا ہے یہ مجھے بڑا تکلیف ہوئی ہے۔ تو جس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا، پرائم منسٹر کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، تو میں پھر دوبارہ وہ بات کہوں گا کہ یہ آپ کے جو ساتھی وزراء جو ٹیلی ویژن پر آئے ہیں، جنہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک اس طرح کی گفتگو کی ہے جس کی کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بات تو بڑی انور منصور صاحب بہت آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوگی۔ سمیع صاحب، میرے خیال میں اس وقت تک میڈیا اور لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ ایک واحد چیز ہے جو کہ مجھ سے نہ ہوئی ہے نہ میں کروں گا۔ اگر کسی نے یہ بات کہی ہے
اور اگر کسی نے میرے اوپر کوئی الزام رکھا ہے جو کہ مناسب نہیں ہے، میں ان کو جھوٹا نہیں کہوں گا، یہ بھی میرے اصول کے خلاف ہے۔ باقی ان کی مرضی ہے، جو وہ کہتے ہیں ان کا اپنا ضمیر ہے، اور میں اس ضمیر کے باہر اپنے آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا کم سے کم۔ اچھا، یہ انسیڈنٹ ہوا جس میں گفتگو ہوئی، آپ کی سٹیٹمنٹ اور پھر وزراء کی باتیں، لیکن بہت سارے اس سے پہلے بھی معاملات ہوئے ہیں جس میں لا منسٹری بھی ہے، دوسری منسٹریز بھی اس میں انوالو رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ اس وقت جو ہینڈلنگ ہے لا منسٹری کی، جس میں ماضی کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہینڈل کیا گیا، اور ابھی بھی جس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس سے مطمئن ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے اطمینان تو اس وقت ہوتا ہے جب رزلٹ آ جاتا ہے۔ میرے سامنے ابھی تک کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا ہے، چونکہ میں انوالو نہیں رہا ہوں لا منسٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ڈرافٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی نیا قانون لے کے آیا جا رہا ہے۔ اگر میں انوالو ہوتا، چاہے وہ ڈرافٹنگ ہو سی او ایس کے زمانے کی کوئی چیز، یا وہ ڈرافٹنگ ہو نیب آرڈیننس کی، یا وہ ڈرافٹنگ ہو سی پی سی کی، مختلف چیزوں کی ڈرافٹنگ تو آئی ہیں، مگر ابھی تک میرے سامنے کوئی چیز نہیں آئی تھی جس سے کہ میں یہ کہہ سکوں مجھے اطمینان ہے یا اطمینان نہیں ہے۔ مگر جو رزلٹ ہے وہ البتہ نہیں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور اگر رزلٹ دیتے ہیں تو مجھے کوئی عار نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اگر رزلٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر بھی میرا یہ خیال ہوگا کہ شاید بہتر کر سکتے تھے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے رزلٹ کے اوپر۔ بالکل صاحب، آپ نے درست فرمایا کہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے رزلٹ پر، اور آپ نے انتہائی ایک محتاط انداز میں، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں اپنی جو رائے سے بھی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ چند ماہ پہلے بھی اس طرح کی کچھ ہمیں ریومرز یا اس طرح کی باتیں، انفارمیشن آئی تھی کہ انور منصور صاحب جو ہیں شاید وہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ شاید کام نہیں کرنا چاہتے۔ کیا آپ نے کبھی بھی کوئی اندیا اس قسم کا دیا ہو کہ آپ بھی کام نہیں کرنا چاہتے؟ اور میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ساری گفتگو تھی آپ کے اس آفس سے ہٹنے کے حوالے سے، وہ صرف ریومر ہی تھی یا اس میں کوئی سبسٹنس بھی تھا؟ دیکھیے، as far as I'm concerned، میں نے کبھی یہ کوئی بات نہیں کی۔ یہ ضرور تھا کہ میں نے شکایت کی تھی 2-3 دفعہ کہ میرے پاس سٹاف کی کمی ہے۔ میں نے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا تھا جو کہ مجھے کنسلٹنٹس نہیں ملے تھے۔ مختلف رکاوٹیں آ رہی تھیں جو بیوروکریٹک ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے یہ ضرور میں نے شکایتیں کی ہیں کہ بغیر پراپر اسسٹنس کے ایک اٹارنی جنرل جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ ڈسپائٹ آل دس، میں یہ کم از کم فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے آفس میں کوئی شخص انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کے آفس میں کسی نے کام نہیں کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا ہے جو کہ مجھے کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ لے لیجئے مختلف انگلینڈ میں، مختلف امریکہ کے اندر، مختلف جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھے اس کے اندر میں پرسنلی انوالو رہا۔ میں نے جا کر بہت سارے کام وہاں پہ کیے، مگر یہ ہے کہ جتنے کام کیے اس میں کوئی لیکونہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، بہتر ہے، اور یہ کہ رزلٹس ان کے بھی آنے شروع ہو جائیں گے کسی نہ کسی وقت میں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ کہنا کہ آخری دن تک میں کام کرتا رہا ہوں اور مجھے کوئی شکایت ایسی نہیں تھی
کہ مجھے کرنا ہے. مگر جب یہ معاملات تھوڑے سے ہوئے تو دین آئی بیک ٹریک مائی سیلف, اور ظاہر ہے کہ پھر مجھے ریزائن کرنا مناسب سمجھا میں نے. اور میرا ہمیشہ طریقہ یہ رہا ہے, آپ اس سے پہلے بھی مجھے جانتے ہیں, کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ میری موجودگی مناسب نہیں ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس سے ہٹ جاؤں rather than کہ اپنے آپ کو امپوز کروں کسی کے اوپر. اچھا, یہ انور منصور صاحب, آپ نے کچھ ڈیفیکلٹیز کا بھی ذکر کیا. آپ نے کہا کہ سٹاف بھی نہیں تھا اور آپ کے پاس کنسلٹنٹ بھی نہیں تھے, اور آپ بار بار اس حوالے سے آپ نے شکایات بھی کی. تو وہ ایک چیزیں ہیں جو ماضی میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. پھر بیچ میں اچانک یہ ایک کیس آ گیا جس میں ایک پرٹیکولر سٹیٹمنٹ, جو وربل سٹیٹمنٹ آپ نے دیا سپریم کورٹ میں, اس پر بار کونسل کا ریئیکشن بھی آ گیا. اب میں پھر آپ سے یہ معافی چاہتا ہوں اگر اس میں ریپیٹیشن بھی ہو, کہ آپ کا جو ریزگنیشن ہے کیا وہ صرف پرٹیکولرلی اسی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہے جس پر بار کونسل نے ریئیکٹ کیا, یا وہ ساری چیزیں, وہ ڈیفیکلٹیز جن کا آپ نے ذکر کیا, وہ سب اکٹھی ہوئیں اور بیچ میں یہ پھر واقعہ ہوا تو آپ نے سوچا کہ ناؤ اٹ از اپروپریٹ ٹائم کہ میں ریزائن کر دوں؟ دیکھیے, میرا بہت کیئرفلی ڈرافٹڈ میرا ریزگنیشن ہے. جب میں ریزگنیشن دیا تھا تو یہ میں نے جو میرے دل میں تھا اور جو میرے پاس جو میرا اپنا جو وہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر میرے اپنے ساتھی اور کولیگز جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایز چیئرمین جو پاکستان بار کونسل کا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں کنٹینیو نہیں کروں, تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس جگہ سے ہٹ جائے. اس کا ایفیکٹ ضرور ہوا ہے, اور شاید گورنمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ میں نہ موجود ہوں, مگر میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا کسی اور سے, کہ جس دن آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے, مجھے ایک اشارہ دے دیں اور میں ویسے ہی ریزائن کر کے نکل جاؤں گا. مجھے اشارہ کسی نے نہیں دیا تھا, نہ مجھ سے کسی نے کہا تھا, تو اس لیے میرے لیے مناسب یہ تھا کہ میں اپنے ضمیر کے مطابق جو میں سمجھا تھا اس کے حساب سے میں ایکشن لیتا, اور اسی لیے میں نے ریزائن کیا, اور وہی ہے ریزن جو کہ میں نے اپنے ریزگنیشن میں لکھا ہے. انور صاحب, آپ مانتا ہوں آپ ایک بہت ہی یعنی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں اور بڑا پرنسپل آپ کا ہمیشہ سٹینڈ ہوتا ہے. ابھی آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے, آپ نے کہا کہ شاید گورنمنٹ بھی یہی چاہتی تھی. تو پرائم منسٹر کا آپ نے ذکر کیا, ان کی بہت تعریف کی, جس سے بالکل یہ بات ہے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ بہت ان کی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام ہے پرائم منسٹر کے آپ کے دل میں, اور ابھی ان سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی, ان سے آپ نے ابھی ملاقات کرنی ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ شاید گورنمنٹ بھی یہی چاہ رہی تھی. تو یہ آپ کو وائبس کہاں سے آئیں؟ آپ نے یہ اخذ کیا کہ گورنمنٹ بھی شاید یہی چاہتی ہے کہ آپ چلے جائیں؟ کہاں سے آپ کو یہ نقطہ ملا؟ میں نے یہ انڈیا بعد میں جب ان کے سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس سے میں نے یہ لگایا کہ شاید یہ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ بات کی بات ہے. اچھا, بہت آپ نے ہمیں وقت دیا, میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اب آپ پرائم منسٹر سے ملنے والے بھی ہیں, آپ نے کہا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا اور اب آپ ان سے ملیں گے, تو پرائم منسٹر سے آپ ملیں گے تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ کیا کوئی پیس آف ایڈوائس فار دس گورنمنٹ؟ معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے, اس حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ یا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ بیان فرمائیے, آپ کیا ان سے کہنا چاہیں گے؟ I have never involved myself in politics, nor would I want to involve myself in politics. میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ if I am required for the country, this country is mine and I will do everything for this country. بہت بہت شکریہ انور منصور صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. رانا صاحب, آپ نے انور منصور صاحب کی گفتگو سنی,
ایک تو اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اف آئی ایم ریکوائرڈ تو میں بالکل ہر طرح کی خدمت سے تیار کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسرا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ ان سے کسی نے نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دیں پرائم منسٹر سے, تو اب ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. ساری یہ بات آپ نے سنی, آپ کیسے کمنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں سمین صاحب, بات یہ ہے کہ انور منصور خان ایک نہایت سلجھے ہوئے وزادار انسان ہے. انہوں نے جو ساری گفتگو کی وہ ایک ایک لفظ جو تھا وہ بڑا محتاط تھا, لیکن جو بات انہوں نے سب سے اہم کہی وہ تھی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے. انہوں نے وزیر اعظم کی دیانتداری کی بڑی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعظم سے یہ کہیں گے کہ قوم کو اگر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں. مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب, جو بات انور منصور نے میں سمجھتا ہوں نہیں کہی, اور وہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ایسے حالات بنا دیے گئے تھے جن میں انور منصور خان صاحب کے لیے کام کرنا ناممکن ہو رہا تھا. خاص طور پر جو انہوں نے ذکر کیا بڑے دبے الفاظ میں کہ ان کو کنسلٹنٹ رکھنے نہیں دیے جا رہے تھے, جو ضرورت ہوتی ہے اسٹاف تک پورا نہیں تھا, وہ نہیں کرنے دیا یعنی چیف لا آفیسر اگر اس ملک کا یہ کہے کہ میرے پاس پورا اسٹاف نہیں تھا اور میں نے بار بار اس کی شکایت کی, بار بار میں نے کہا, اور وہ ان کو تو یہ لا منسٹر نہیں دینا تھا نا انہیں. یہ سمیع صاحب یہ وزارت قانون کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اٹارنی جنرل کو تمام مطلوبہ سٹاف فراہم کرے. بھائی جان یہ انہوں نے یہ دیکھیں, پرائم منسٹر کو اس بات کی انکوائری کروانی چاہیے کہ یہ اٹارنی جنرل صاحب کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے کون لوگ تھے. اٹارنی جنرل نے کوئی اپنا ذاتی کیس تو لے کے پیش نہیں ہونا ہوتا کورٹ میں, وہ وفاق پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو کیوں ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے؟ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ انور منصور صاحب, جو انہوں نے بعد میں محسوس کیا, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے ان کی اسٹیٹمنٹس کے بعد پتہ چلا کہ غالباً وہ اسی لیے انہیں سٹاف نہیں دے رہے تھے کہ یہ چلے جائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کیونکہ وہ ایک بڑے وزادار آدمی ہیں تو انہوں نے اس کو کور اپ کیا کہ یہ مجھے بعد کی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلا, لیکن حقیقت انہوں نے بیان کر دی. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ بھی یہ نہیں چاہتی تھی. جب پرائم منسٹر یہ نہیں چاہتے تھے, ان سے رابطہ بھی نہیں تھا, تو پھر یہ تو یقیناً لا منسٹر چاہتے ہوں گے یا کوئی اور لا منسٹری میں لوگ چاہتے ہوں گے. اور یہ خبریں پہلے آ رہی تھیں کہ فروغ نسیم صاحب کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں. ایک اور جو بات انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری سمریز آتی ہیں اس میں انہوں نے ماضی کا ذکر کیا, COS کی جو سمری ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو انہوں نے کہا کہ رزلٹ اورینٹڈ اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر کیسے اطمینان ہوگا. تو ایک طرح سے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے, ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ساری پرفارمنس لا منسٹری کی تھی, سب کچھ لا منسٹری کے تحت ہی ہوا, جو کچھ بھی ہوا, نیب آرڈیننس ہو, اس کے بارے میں قانون سازی ہو, COS کی قانون سازی ہو, تو اگر اس کا رزلٹ نہیں آیا تو یہ رسپانسبلٹی بھی لا منسٹری کی ہے, اس میں اٹارنی جنرل آفس کا کچھ لینا دینا نہیں. آپ کو لگا یہ امپریشن اس ساری بات سے؟ یہ بالکل آپ نے صحیح سمیع صاحب ان کی بات کو سمجھا ہے. وہ یہی بات بتانا چاہتے تھے لیکن بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بات بتا دی. کوئی بھی شخص جس کو وزیر بنایا جائے اس کو اپنی ناپسند اور پسند ایک طرف رکھنی ہوتی ہے. جو حلف اٹھاتے ہیں اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی فیوریٹزم اور یہ چیزیں سامنے نہیں رکھیں گے. تو ایک پرائم منسٹر کی سلیکشن ہے اٹارنی جنرل, ان کو مطلوبہ سٹاف نہ دے کر وزیر قانون کیا کر رہے تھے؟ یہ دیکھیں نا, پرائم منسٹر کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی تھی نا, اپنا کام صحیح کرنا نہیں, دوسرے کو کرنے نہیں دینا. مجھے ایک بریک لینی ہے رانا صاحب. ایک تو نہ صرف کام میں ڈالی جا رہی تھی بلکہ پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. وفاقی وزراء نے جو آ کے کہا کہ ہم نے گورنمنٹ نے کہا انور منصور صاحب سے کہ وہ استعفیٰ دیں, جبکہ نہ تو کسی پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی اور نہ ہی کسی وزیر نے ان سے کہا. لیکن اس کے باوجود وزیر قانون نے اور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل ان سے کہا گیا کہ استعفیٰ دیا جائے. تو پھر اس بات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے کہ کس نے کہا, اور اگر دو وفاقی وزراء جھوٹ بول رہے ہیں, فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب, تو پھر ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی. بہرحال پرائم منسٹر کو اپنا گھر دیکھنا چاہیے, اس کو سنوارنا چاہیے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جس انداز میں سارا الزام تراشی ایک دوسرے پہ ہوئی ہے, اس نے اس حکومت کی نیک نامی میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ناظرین, یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس معاملے پر بھی اور دیگر موضوعات پر گفتگو جاری رکھیں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے انور منصور خان ہمارے ساتھ تھے, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان, اور انتہائی خوبصورت انداز میں بڑی نپی تلی گفتگو میں انہوں نے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. لا منسٹری کی جو پرفارمنس ہے اس پر انہوں نے بات کہی کہ یہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے, جو بھی کچھ کیا انہوں نے اس کے نتائج وہ نہیں نکلے جو نکلنے چاہیے تھے. امپورٹنٹ بڑی ان کی یہ سٹیٹمنٹ, پرائم منسٹر کے لیے انتہائی ادب, انتہائی احترام, اور انہوں نے تعریف کی. اور ایک بات جو سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ دونوں وفاقی وزراء, ایک منسٹر آف اسٹیٹ اور ایک وفاقی وزیر فروغ نسیم اور شہزاد اکبر صاحب, یہ کیوں انور منصور صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بیانات دیے کہ جی ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, جبکہ انور منصور صاحب قطعی طور پر اس بات کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر سے ان کا اب رابطہ ہوا ہے اور شاید اس ہفتے وہ ان سے پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوگی. بتایا اپنی تکالیف کا انہوں نے کہ پراپر سٹاف بھی نہیں تھا ایز اٹارنی جنرل, ایک بڑی یہ حیران کن بات ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کنسلٹنٹ بھی جو انہیں چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے. یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس فروغ نسیم صاحب براہ راست اس کے رسپانسبل ہیں, ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن ایک سب سے بڑا سوال ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے اٹھ چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انور منصور صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ استعفیٰ دیں, حکومتی کسی آدمی نے, اور ان کا جو استعفیٰ ہے وہ پاکستان بار کونسل کے مطالبے پر ہے, اپنے ساتھی وکلاء کے مطالبے پر ہے. ادروائز کسی بھی شخص نے حکومت سے ان سے نہیں کہا. ایک بڑا یہ بہت بڑا کرائسس ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے. پرائم منسٹر جو انور منصور صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس حوالے سے کوئی وضاحت دیں گے ساری صورتحال پر. اور جو یہ کیونکہ میں نے جو عدالت کا جو حصہ تھا, جو ان کا جو موقف ہے, جو بات ہوئی, اس کو ہم نے جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی عدلیہ کے احترام کی وجہ سے, جج صاحبان کے احترام کی وجہ سے اپنے اس پروگرام میں نہ اس پر بحث کی ہے, نہ اس کو شامل کیا ہے. پرائم منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے انور منصور صاحب کے مطابق وہ اس ساری صورتحال کو کلیئر کرے گی. اب ذرا کراچی سرکولر ریلوے اور جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں, رانا صاحب بڑے سخت ریمارکس ہیں, اور سیکرٹری ریلوے کے حوالے سے اور ریلوے کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ روزانہ آ کے عدالت کو خواب دکھاتے ہیں, کام کر ہی نہیں رہے. اور ابھی بھی وہ جو گیٹ 24 ہے اس پر قبضہ ہے, اور وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے. آپ پہلے قبضہ کراتے ہیں, پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پر خواب دکھانے کے لیے. لیکن اگر کراچی سرکولر ریلوے نہیں چلا تو چیف منسٹر کو اور پرائم منسٹر دونوں کو ہم توہین عدالت میں بلا لیں گے. بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے رانا صاحب یہ دیکھیں بھائی جان, آبزرویشن رادر. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب نے, سمی صاحب جس دن سے یہ منصب سنبھالا ہے نا, وہ ان ایشوز پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے, اس حوالے سے وہ بہت برہم ہوئے ہیں متعلقہ محکموں پر کئی مرتبہ. اب یہ جو ریلوے کا معاملہ ہے اس میں بار بار عدالت نے ٹائم دیا سندھ حکومت کو, وزارت ریلوے کو, کہ بھئی تجاوزات ہٹائیں. اور آج بھی عدالت نے یہ کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے ابھی تک ایک پیٹرول پمپ اور شادی ہال بھی نہیں گرایا. یہ ہو کیا رہا سمی صاحب, یہ قبضہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیا ہے کہ 2-4 غریبوں کو بٹھا کے اس کی آڑ میں یہ بڑے بڑے قبضہ مافیا جو ہیں یہ پھر وہاں پہ شادی ہال بنا لیے, پیٹرول پمپ بنا لیے, اور بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں, اور پھر کہا کہ جی یہ متاثرین کو متبادل جگہ دیے بغیر. بھئی ایک قبضہ ہی ناجائز ہوا ہے تو اس کی متبادل جگہ کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ غریب لوگوں کو آپ ضرور اکاموڈیٹ کریں, ان کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. غریب لوگ تو وہاں پہ بیٹھے نہیں ہوتے, دوسری وہ تو بیچاروں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں سمی صاحب یہ لوگ. اب سعید غنی صاحب آج پھر کہہ رہے تھے کہ جی میرا موقف وہی ہے کہ گھر نہیں گرائے جانے چاہیے. یہ 12 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, سمی صاحب سندھ میں پیپلز پارٹی کو, اور یہ سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے. وہ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ سندھ حکومت کرپٹ ہے, نااہل ہے, اور یہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ تو چیف جسٹس صاحب فرما چکے ہیں. اب یہ 12 سال میں مسلسل آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں رہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی ان کی سندھ میں حکومتیں رہیں. تو یہ سرکولر ریلوے کا بیڑا غرق انہوں نے جس طریقے سے کیا, بنیادی کردار اس میں سندھ حکومت کا ہے. اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی
یہ بہت بڑا سمیع صاحب حکم، چھوٹا حکم نہیں ہے، بہت بڑا حکم ہے عدالت عظمیٰ پاکستان کا چیف جسٹس کی سربراہی میں، جس میں جسٹس فیصل عرب صاحب بھی تھے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے. اس بینچ نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے وزارت ریلوے کی معاونت کریں یہ تجاوزات ہٹانے کے لیے، یہ قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑانے کے لیے. تو اب کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا وزارت ریلوے کا سمیع صاحب. اگر انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ پاکستان رینجرز کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، وہ پولیس کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، دیگر اداروں سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن اب یہ قبضہ چھڑانا ہوگا. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں عدالت نے واضح کر دی. 42 کلومیٹرز کا ٹوٹل ٹریک ہے، 24 کلومیٹر ایلیویٹڈ ہوگی. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ کل آپ پھر کوئی نیا بندہ آ جائے گا، نیا نقشہ لے آئے گا، نیا سبز باغ دکھائے گا، اور بسیں تو آپ چلا نہیں سکتے، انجینئرز آپ کے پاس نہیں ہیں، ٹیلنٹ پاکستان کا باہر جا رہا ہے، پھر باہر سے آپ انجینئرز لے کے آتے ہیں مہنگے داموں. کچھ بھی کام آپ نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنے دفتروں میں اپنی سیٹوں پر سیٹیں گرم کر سکتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک بہت بڑا نو کانفیڈنس ہے سندھ گورنمنٹ پر. اور اس گورنمنٹ پر وہ بلاول بھٹو کی آپ تقریر سنیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہم نے کیا وہ برپا کر دیا ہے اور ایک انقلاب لے آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے سندھ میں پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے. اور بہت سارے جو ان کے کالم نگار بھی ہیں میں پڑھتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اگر آپ ذرا سندھ کے اندر جا کے ایک دفعہ ٹریول کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. حالانکہ تھرپارکر میں لوگ بچے بیمارے بیچارے بھوک سے بیماری سے مر رہے ہیں، لیکن وہ جو صورتحال وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آج اس کا تو پردہ چاک کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ نے. اور مجھے لگ رہا ہے رانا صاحب کہ آنے والے دنوں میں اگر سندھ گورنمنٹ نے اس معاملے پر نرمی کا مظاہرہ کیا اور اس قبضہ مافیا کو بچانے کی کوشش کی جس کے ڈانڈے در حقیقت ان کے اندر ہی ہیں، تو یہ معاملہ بڑا بگڑ جائے گا. یہ کراچی سرکولر ریلوے ایسا نہ ہو کہ سندھ گورنمنٹ کا سر لے جائے. بالکل یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ عدالت اس معاملے پر کوئی کمپرومائز کرتی ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور تمام اداروں کو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ پکڑ لیں گے ان کو. جیسے آج انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو بلا لیں گے، وہ ان کو پکڑ لیں گے، ان کو یہ جیل میں بھیج دیں گے اگر یہ قبضہ مافیا سے انہوں نے جو سرکار کی زمین ہے، جو لوگوں کی پراپرٹی ہے، اس کو واگزار نہیں کروایا تھا. سمیع صاحب، چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ پوری حکومت سوئی آپ ہوئی کو ہے. پتہ ہے وہاں پہ وہ فردوس شمیم صاحب جو تحریک انصاف کے ہیں اپوزیشن لیڈر، وہ بھی پہنچ گئے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا آپ جائیں، آپ اسمبلی میں جا کے بات کریں، یہ کوئی فورم ہے آپ یہاں پر آ گئے ہیں تقریر کرنے. وہ وہاں اب دیکھیں نا، وہ وہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں جا کے کہ جی یہ وفاق کا کام نہیں ہے، یہ تو سندھ حکومت ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس عدالت میں بات نہ کریں، آپ جائیں جا کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہاں سے ان سے ملاقات کر کے ان سے انفارمیشن لے لیں، یہاں پر آ کے آپ سیاست نہ کریں. اب اس بات پر بھی سیاست ہو رہی ہے رانا صاحب، میں تو حیران ہوں اس بات پہ. یہ سمیع صاحب عقل کے اندھے لوگ ہیں، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں لگی چیف جسٹس پاکستان کی. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کراچی رجسٹری میں جب وہ تھے، وہ کیس لیا ہوا تھا یہ قبضہ گروپوں کا. آپ دیکھیں کراچی میں کیسے قبضے چھڑائے ہیں، جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ جگہ خالی کروائیں چیف جسٹس پاکستان نے. تو یہ سرکولر ریلوے کا بھی یہ سارا ایریا کلیئر تو ہونا ہی ہے. اور ایک بات انہیں پتہ بھی نہیں نقوی صاحب کو کہ یہ جو ریلوے ہے یہ وفاقی وزارت کا معاملہ ہے. تو سجاد علی شاہ صاحب بینچ میں تھے، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ واپس آ گئے ہیں، یہ ان کا علم تھا، یہ ان کا نالج تھا. آپ اندازہ کریں نا کتنی امبیرسمنٹ ہے عمران خان کے لیے، کتنی امبیرسمنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے. بہرحال ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے پہلے کراچی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کی، جو سرکولر ریلوے کراچی سرکولر ریلوے کے معاملے کو دیکھ رہا ہے. میں اس پہ بس صرف ایک جو آبزرویشن اور دی چیف جسٹس گلزار نے اس کا ذکر کر کے، تو وہ جو سٹوری ہے نواز شریف صاحب کی جو صحت کے حوالے سے جو پنجاب حکومت کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس، اس پر تھوڑی بات کریں گے. لیکن یہ بات جو چیف جسٹس صاحب نے کہی، دیکھیں وہ کس طرح شہر میں گھوم پھر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کل میں ناظم آباد گیا تھا اور سخی حسن قبرستان جاتے ہوئے حالت دیکھی تو اتنا دکھ ہوا کہ گندگی ہی گندگی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، اور ماضی کا یہ سب سے خوبصورت علاقہ، اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں.
مطلب انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کے بعد نارتھ ناظم آباد گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. اس طریقے سے انوالومنٹ ہے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار صاحب کی. خود وہ شہر میں گھومتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, دیکھتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کے جو افسران ہیں جب یہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں, اور ان کو کچھ انفارمیشن نہیں ہوتی. جیسے وہ شمیم حسن نقوی صاحب, وہ جو ان کے اپوزیشن فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے بھائی جان وہ وفاق کا معاملہ, وہ کہتے ہیں میں لوگوں کی بات کرنے آیا. انہوں نے کہا بھائی اسمبلی میں جا کے کریں, یہ اسمبلی ہے, آپ یہاں پہ لوگوں کی باتیں کرنے آئے. روک دیا ان کو. بہرحال امید ہے پوری قوم کو کہ عدالت جو ہے, عدالت عظمیٰ, وہ اس گیپ کو پورا کرے گی. وہ جو کمیاں کوتاہیاں کہیں ہمیں ایگزیکٹو میں نظر آ رہی ہیں ان کو بالکل وہ اپلفٹ کرے گی. اب آ جاتے ہیں رانا صاحب, وہ نواز شریف صاحب کی جو صحت کی کمیٹی ہے, ڈاکٹر عدنان اس میں بالآخر شریک ہوئے ہیں ویڈیو لنک پہ, اور عطا تارڑ صاحب بھی آئے تھے وہاں پر جو ترجمان ہیں نون لیگ کے. 72 گھنٹے کے بعد اب خبر یہ آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی. لیکن جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں ہوئی, اور ڈاکٹر عدنان نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو دل کا علاج ہوگا پہلے, پھر اس کے بعد دوسری بیماریوں کا علاج ہوگا. وہ جیسے ہم سنا کرتے تھے نا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ, تو یہ کوئی تقریباً 3 سال کا منصوبہ ہے ان کا علاج کروانے کا. جب کوئی ادھر کوئی الیکشن کی بات ہوگی تو تب پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. لیکن آج ان کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس کے مطابق نواز شریف صاحب کا وطن عزیز واپسی کا مستقبل قریب میں کوئی پروگرام نہیں ہے. بڑی شدید ان کو بیماریاں ہیں, ابھی تو تشخیص ہو رہی ہے, علاج تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا. پہلے دل کا علاج ہوگا, اس کے بعد پھر دوسرے علاج ہوں گے. کل جو میٹنگ تھی اس میں ترجمان جو تھے وہ شریک نہیں ہوئے تھے نون لیگ کے. انہوں نے کہا جی بہت کم ٹائم ہے, ہم نہیں. لیکن آج وہ آئے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس لیے آئے ہیں کہ انہیں شاید یہ کہیں سے کوئی خبر چار مل گئی ہوگی کہ اگر ہم جائیں گے اور اپنا کیس پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ٹائم مل جائے. سمیع صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے خود میاں نواز شریف صاحب کے کیس کو اتنا خراب کر دیا, اتنا الجھا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں ایمانداری سے, ایک بندہ عارضہ قلب میں مبتلا ہے, ان کی سرجری ہونی ہے, تو اس میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ نہیں, یہ کس نے حکم دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا دل کا علاج نہیں ہوگا؟ یہ کوئی عمران خان نے حکم دیا ہے کہ بھئی ڈاکٹر عدنان خبردار نواز شریف کے دل کا علاج نہیں کرنا, ابھی اس میں تاخیر کرو؟ بھائی جان دن ہفتے نہیں مہینے گزر گئے, لندن گئے, تو علاج کیوں نہیں کر رہے؟ علاج وہ اتنی کوئی جان لیوا بیماری تو ہے نہیں. یہ دل کا عارضہ تو مجھے بھی ہے, میرے سٹنٹ پڑے ہوئے. بھائی جان لیکن وہ تو کہتے ہیں نا سرجری ہونی, آپ بھی جانتے ہیں کہ دل کی سرجری لیٹ نہیں ہوتی. بالکل, اگر اتنی طبیعت خراب ہے جس طرح کہ واویلا کیا گیا تو اتنی تاخیر کیسے ہوگی؟ وہ تو گھر میں رہتے ہیں, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ کر لیا تھا انہوں نے, کوئی بیڈ لگا کے, کوئی 2-4 مشینیں لگا کے, ایک تصویر بھی چلا دی کہ جناب یہ ایمرجنسی وہاں پر کلیئر کر دیا گیا ہے, اور ماسک پہن کر صرف شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اور کوئی بندہ جا نہیں سکتا. وہ تو اس لیے کہا تھا نا کہ کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتے. وہ جب اپوزیشن میں ہوں تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سی اینی ون, وہ کسی کو نہیں ملنا چاہتے, اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اوہو تو بھائی جان بیمار ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہونا. لیکن اب وہ لندن میں ہیں اور وہاں پر بھی رانا صاحب گھر میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری تو نہیں ہے نا, ہے بیماری لیکن اتنی شدید نہیں ہے کہ جان کو خطرہ ہو, اور ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں, کوئی اسٹریچر پہ بھی نہیں جاتے. سمیع صاحب بھائی جان میں ایک عرض کروں, بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو درخواست گزاری تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کے حضور, اس میں یہ عرض کیا تھا کہ جناب والا اس خاکسار کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے, تو ایسی بیماریاں لاحق ہیں جن کا علاج بیرون ملک ہی ہو سکتا ہے, تو اس لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے, سزا معاف کی جائے. تو یہ چیزیں سمیع صاحب یہ ایک پرانا وتیرہ ہے, میں نے کہا نا ٹریک ریکارڈ خراب کرتا ہے. اور پھر جس طریقے سے یہ ڈاکٹر عدنان صاحب آ جاتے, کیوں نہیں آپ لندن کی لیبارٹریز کے ٹیسٹ پیش کر دیتے کمیٹی کے سامنے, ان کا منہ بند کریں کہ یہ ہیں ٹیسٹ رپورٹیں ان کی. بہت بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین جانے سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں لیکن ہم بھی اس کا تذکرہ ضرور کریں گے کہ 4 مہینے مل گئے ہیں پاکستان کو. FATF بلیک لسٹ میں ہم نہیں جا رہے, گرے لسٹ میں رہیں گے, اور
اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ٹائم پاکستان نے خود لیا ہے، کیونکہ جن چیزوں پر ابھی کام ہونا ہے اس کا تعلق قانون سازی سے ہے پارلیمنٹ میں، اور ابھی تحریک انصاف کے پاس کوئی اتنے نمبر نہیں ہیں کہ وہ اکیلا اس کو کر سکیں، تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے۔ بہرحال پاکستان کی خدمات کو، کوششوں کو سراہا گیا، اس حوالے سے اچھی خبر ہے کہ 4 مہینے مزید پاکستان بلیک لسٹ میں نہیں جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔